تمام طالبات، یہ اب تعلیم دین سال دوم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ 604 منی بے تک 604 تعلیم دین کورس سال دوم کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور حدیث تو تمام طالبات کتابیں کھول لیں ریاض الصالحین کی۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات سے قبل جہاں تک سبق ہوا، ابھی اس کے بعد جو حدیث مبارکہ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے یہ والی ہے کتاب الامور المنہی عنہا۔ اس کی جو روایت ہے 1520 نمبر، وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، یہ والی یہاں سے انشاءاللہ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات؟ قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ ترجمہ سنیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، من نجات، نجات کس عمل میں ہے، نجات کس چیز میں ہے، یعنی کون سا عمل ایسا ہے کہ جس پر میں عمل پیرا ہو کر نجات پالوں؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تین باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، دیکھیں، املک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، امسک، امساک، روک دینا، کنٹرول کر لینا، قابو میں کر لینا، امسک علیک لسانک، بعض روایتوں میں املک علیک لسانک بھی آتے ہیں الفاظ، تو اس میں امسک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع رہے، وابکی علی خطیئتک، اور تم اپنے گناہوں پر رویا کرو، گناہوں پر چاہیے کہ گناہوں پر رویا کرو۔ تو یہ آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک میں تین باتیں آئی ہیں۔ صحابی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول، نجات کس عمل میں ہے؟ اور صحابہ اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے، اور مقصد بھی یہ ہوتا تھا تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کر لیں، عمل پیرا ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول، نجات کس عمل میں ہے؟ آپ علیہ السلام نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، انتہائی قیمتی۔ پہلی بات، امسک علیک لسانک، کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، روکے رکھو۔ دوسرا فرمایا ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر رویا کرو۔ اب اس میں تین باتوں میں سے جو پہلی بات ہے، امسک علیک لسانک، باب سے مناسبت یہی ہے، باب سے مناسبت یہی ہے نا۔ دیکھیں حدیث کا جو باب ہے، باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، یہ کتاب الامور المنہی عنہا کا پہلا باب چل رہا ہے، اور پہلے باب میں دو باتیں ہیں، غیبت کی حرمت کا بیان، زبان کی حفاظت کا بیان۔ غیبت کی حرمت سے متعلق ابتدا میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ روایتیں لے آئے، اب جو روایتیں چل رہی ہے یہ حفظ لسان سے متعلق ہے اور زبان کی حفاظت سے متعلق چل رہی ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیں تین باتیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس میں آخر کی دو باتوں کا تعلق زبان کی حفاظت سے نہیں ہے۔ پھر امام نووی اس روایت کو یہاں اس باب کے تحت کیوں لائے ہیں؟ اس لیے لائے ہیں کہ ان تین میں سے پہلی بات کا تعلق ہے حفظ لسان سے متعلق، پہلی بات کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے نا، کہ ان تین نصیحتوں میں پہلی نصیحت ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ بھئی امسک علیک لسانک، چاہیے تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تو یہ حفظ لسان ہے نا، تو اس روایت کو اس لیے لائے۔
تو مقصد یہ ہے کہ اس روایت کی جو 3 باتیں ہیں اس میں سے پہلی بات کا تعلق ہی زبان کی حفاظت سے متعلق ہے، اس لیے زیادہ بات اس پر عرض کی جائے گی۔ تو بہرحال اس روایت میں 3 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی امسک علیک لسانک، اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں، دوسری اور تیسری کو پہلے دیکھ لیں۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر نجات چاہتے ہو فتنوں سے گناہوں سے تو چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع رہے، کشادہ رہے۔ تو کیا مطلب؟ بڑے گھر میں رہنا ضروری ہے فتنوں سے بچاؤ کے لیے، گھر کا بڑا ہونا ضروری ہے، گھر کا وسیع ہونا ضروری ہے؟ کہ چھوٹے گھر میں انسان فتنوں سے نہیں بچ سکتا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ گھر کے کشادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، بڑا ہو، مطلب یہ ہے کہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ اس کا مطلب سمجھ لیں، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، یعنی تم اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کا سارا دن گھر میں گزارے، بلکہ انسان دینی یا دنیاوی ضرورت کے لیے گھر سے بالکل نکل سکتا ہے۔ دینی ضرورت میں جیسے انسان فرض نمازوں کے لیے مرد اگر ہیں تو وہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، خواتین تو گھر میں پڑھے گی۔ تو اگر مرد حضرات ہیں دینی ضرورت نمازوں کے لیے گھر سے نکلیں گے، عبادات کے لیے گھر سے نکلیں گے۔ اسی طریقے سے دنیاوی ضروریات بھی ہوتی ہیں، مرد باہر کے کام کاج، تجارت، کام، ملازمت، کاروبار، پیشہ، کوئی بھی عمل ہے اس کے لیے بھی گھر سے نکلنا ہوگا۔ دکان جا رہا ہے، کارخانے جا رہا ہے، ملازمت پہ جا رہا ہے، جہاں پر اس کا کام ہے وہاں جا رہا ہے۔ یہ دنیاوی ضرورت ہے، چاہے دینی ضرورت ہو دنیاوی ضرورت انسان نکلے گا۔ اسی طریقے سے بعض معاملات ہوتے ہیں، جیسے کسی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، کسی کے جنازے میں جا رہا ہے، اسی طریقے سے کسی سے ضروری ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ ضروری معاملات، چاہے دیکھیں میں نے ایک تو دینی معاملات، ایک دنیاوی معاملات بھی بعض مرتبہ ضروری ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ جی لے جائیں سامنے۔ اچھا ہمارے پھر تھوڑا صبر کر 15 منٹ، میں خود جاؤں گا۔ اچھا تو اس میں یہ بات آپ سمجھ لیں۔ دوسری بات ہے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ایک تو دینی ضرورت یا دنیاوی ضرورت ہے وہ الگ مستثنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بلا مقصد بلا ضرورت وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے یا بازاروں میں گھومنے کے لیے انسان باہر وقت نہ گزارے۔ مردوں میں بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ صرف کھانے پینے کے لیے، رات کو سونے کے لیے گھر آنا ہے، باقی سارا وقت باہر گزارنا ہے، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دکان پہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر۔ یہ مزاج بن جاتا ہے، انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ یا رات گئے دیر تک باہر مجلسیں لگانا گپ شپ کی۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا آج کل زمانہ ہے، انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض خواتین میں عادت ہو جاتی، چلے بھائی بازار چلنا ہے، چلے بھائی آج فلاں پڑوسن سے ملاقات کے لیے، چلو بھائی آج فلاں جگہ جانا ہے۔ تو دیکھیں انسان کی جو ضرورت دینی یا دنیاوی نہ ہو، انسان بلا ضرورت نہ نکلے۔ ایک تو ضرورت جیسے میں نے، اب خواتین میں بھی ضرورت اس طرح ہو سکتی ہے جیسے آپ ماشاءاللہ پڑھنے آئی ہیں، آپ طالبات ہیں، دین کا علم حاصل کر رہی، یہ ضرورت ہے دینی، یہ دینی ضرورت ہے۔ اب کوئی کہیں کسی مدرسے میں قرآن حفظ کر رہی ہے، کوئی خاتون یا بچی قرآن ناظرہ پڑھ رہی ہے، کوئی جو ہے علم دین حاصل کر رہی ہے، کوئی کورس پڑھ رہی ہے، کوئی اپنے اسکول کالج جا رہی ہے، تو یہ ایک ضرورت ہے تعلیمی دینی، اور ایک دنیاوی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اب بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو شریعت میں حدود میں پردے میں رہتے ہوئے وہ جاتی ہے سودا سلف لینے، سودا سلف لے کے آنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض مرتبہ گھر کے مستورات نہیں ہوتے، موجود نہیں ہوتے، بیرون میں ہوتے یا ہوتے ہیں صبح آفس چلے جاتے ہیں، تو اب گھر کا ضروری کام سودا سلف ہے، تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے باپردہ ہوتے ہوئے اب کوئی خاتون اگر جا رہی ہے قریبی جگہ سے، مارکیٹ سے، خالد صاحب سے مل لیں، جا کر جو ہے کوئی سودا سلف ضروری لانا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اگر گھر میں کسی بچے کو ڈاکٹر کے پاس بعض مرتبہ لے جانا ہوتا ہے، مرد نہیں ہوتے، مصروف ہوتے ہیں، غیر موجود ہوتے ہیں، والدہ لے جائے، بڑی بہن لے جائے، خاتون، تو اس میں بھی یہ سے ساری دیکھیں دینی یا دنیاوی ضرورتیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ ہاں لیکن اب یہ ہے کہ چلے بھائی ویسے ہی چلے بازار چلتے ہیں، چلے ویسے ہی جو ہے اب مقصد یہ ہے کہ چلتے ہیں کہیں کس سے ملنے، تو اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو انسان بلا وجہ گھر سے نہ نکلے۔ اور یہ اس زمانے میں دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کے اعمال بتا رہے ہیں جب
خیر القرون کا زمانہ تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اب آپ بتائیں قرب قیامت ہے، اب کتنے فتنے ہماری طرف متوجہ ہیں. گھر سے انسان نکلتا ہے فتنے ہیں، باہر جاتا ہے فتنے ہیں، کہیں اور جاتا ہے فتنے ہیں، ہر طرف فتنے بارش کی طرح برس رہے. پھر مردوں سے خواتین کے لیے اور زیادہ ہے. کتنے آج کل حادثات ہو رہے ہیں، کتنے واقعات آج میڈیا پہ سامنے آ رہے ہیں. تو اسی لیے دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر جو انسان عمل کرے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا. اور اب تو میں یہ بھی ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی برا نہ منائے، کہ گھر سے نکلنے میں تو فتنہ ہے ہی ہے، لیکن آج کل گھر میں بھی فتنے آ چکے ہیں. یہ موبائل ہے، اس پر گھر میں بیٹھ کر انسان پوری دنیا میں سے منسلک ہوتا ہے. تو اس کا بھی استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے. بعض مرتبہ گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اس موبائل کی وجہ سے، اس فتنے کی وجہ سے. تو اس میں بھی بہرحال کوئی اس کا ایسا استعمال جس کی وجہ سے انسان یا بچے، اولاد، کوئی بھی فتنے کا شکار ہو جائے، ایسے استعمال پر قطعی طور پر پابندی لگا دی جائے. اسی طریقے سے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو. ہر انسان گناہ گار ہے. آج ہمارے اعمال کیا ہیں، کتنی نیکیاں ہیں ہماری، گناہ زیادہ ہیں، نیک اعمال شاید کم ہے. اس میں بھی ہم کتنے نیک اعمال جو تھوڑے بہت کرتے ہیں، غیبتیں کر کے، ریاکاری کر کے، اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. پہلے سے ہی ہمارے اعمال کیا ہے کہ ہم جو ہے پھر نہ ہمیں اس گناہوں پر رونا آ رہا ہے، نہ مقصد یہ ہے کہ اس کی سنگینی کا احساس ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. تو انسان سے بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے روایت میں آتا ہے نا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. کل بنی آدم، طالب علم بار بار راجی میں آتا ہے، خالد سے سر ملاؤں سے سکا دی. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. لیکن دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، نہیں ہوگا؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کرنے، خطا کاروں میں بھی بہترین ہے. اسلوب دیکھیں، انداز دیکھیں، اللہ پاک کی مہربانی دیکھیں. خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر جمتے نہیں ہیں، گناہ پر اڑتے نہیں ہیں. جیسے گناہ ہو گیا فوراً شرمسار ہوئے، نادم ہوئے، توبہ استغفار کرنے لگ گئے. اللہ پاک کو توبہ گار بندہ بہت پسند ہے. تو اپنے گناہوں کو انسان ایک وقت دن میں نکالے اور اپنے دن میں کیے ہوئے گناہوں پر، گناہ ہوئے ہیں ان پر روئے، ندامت کرے، گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے، تاکہ اللہ پاک کی مہربانی ہم پر اترے. بہرحال جو اصل اس حدیث میں پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اس کی طرف آتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک. آواز صحیح ہے؟ پوچھ لیں آواز. املک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے. یہ باب حفظ لسان سے متعلق ہے. تو آج سب سے زیادہ گناہ ہم زبان سے کرتے ہیں. آج سب سے زیادہ گناہ ہم زبان سے کرتے ہیں. اتفاق سے جو ہفتہ وار مسجد میں حدیث کا درس ہوتا ہے ترمذی شریف کا، اس میں کل یہی موضوع تھا، حفظ لسان سے متعلق. تو اس میں بھی میں نے یہ عرض کیا کہ آج سب سے زیادہ گناہ ہم سے زبان سے ہو رہے ہیں، اور روایتوں سے بھی ثابت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز وہ زبان ہے. زبان کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں اوندھے منہ گرتا ہے، کیوں؟ زبان کے گناہ بھی زیادہ ہے، زبان کے گناہ زیادہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، اور چونکہ سبق بھی خواتین کا ہے تو آپ سے متعلق ہی ہے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ معراج کی رات تشریف لے گئے کہ میں نے جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ دیکھی، عورتیں زیادہ تھی کثیر تعداد میں. صحابہ نے عرض کیا، پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے 2 وجوہات بتائی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ. تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ. یہ آپ علیہ السلام نے وجہ بتائی. خواتین کی تعداد جہنم میں 2 وجوہات سے زیادہ ہے. ایک تو یہ لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہے، لعنتیں بہت بھیجتی ہے، لعنت ملامت بہت زیادہ ہے. اور دوسرا تکفرن العشیرہ،
اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہے، شوہروں کی نافرمانی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہے، اور یہ دو مزاج حقیقت ہے کہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ لعنت ملامت بہت زیادہ ہے، کوسنا، ہر ایک کو کوسنا، برا بھلا کہنا، لعنت ملامت، عدم برداشت چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا شوہروں کی ناشکری نافرمانی کرنا۔ بہرحال کوئی ناراض نہ ہو، برا نہ منائے، ہر ایک جیسے نہیں ہوتا، الحمدللہ ایسے بھی ہوتی ہیں خواتین ماشاءاللہ زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی اور اپنے شوہروں کی شکر گزاری کرنے والی، اطاعت کرنے والی، لیکن بہرحال کثیر تعداد اکثر وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ کے تحت آپ سمجھ لیں کہ زیادہ اسی طرح ہے۔ بہرحال تو اپنے زبان کو کنٹرول میں کرنا، زبان کو قابو میں کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جیسے آگے دوسری روایت بھی آ رہی ہے، وہ روایت بھی پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مزید بات کرتے ہیں حفاظت زبان پر۔ یہ دوسری روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، رواه الترمذی۔ 12 یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی آدم صبح کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں وہ سب کے سب زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، دستبستہ عرض کرتے ہیں۔ جیسے ایک انسان کسی کے سامنے عاجزی سے کچھ بات کرنی ہو نا، ہاتھ جوڑ دیتا ہے، دستبستہ عرض کرتا ہے، بھائی خدا کے لیے ایسا نہیں، خدا کے لیے ایسا نہیں۔ تو یہ جو اعضاء ہیں نا باقی، یہ ہر روز صبح زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں، یعنی باقی اعضاء، ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ، جتنے اعضاء ہیں یہ زبان کے سامنے دستبستہ عرض کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتی رہنا۔ کیوں؟ فإنما نحن بک، کیونکہ ہمارا معاملہ بھی تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہاری طرح جسم کا ایک عضو ہے۔ فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، پس اگر تم سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تم ٹیڑھی رہی ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے، تم سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تم ٹیڑھی رہی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ یہ روایت میں اب اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ لیں، یہ اعضاء سب کے سب زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ، جتنے بھی اعضاء ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتی رہنا۔ وضاحت فإنما نحن بک، ہمارے بارے میں اللہ پاک سے اس لیے ڈرتی رہنا کہ ہم بھی تمہارا ایک حصہ ہے تمہارے ساتھ، جس طرح تم اس جسم کا ایک حصہ ہو، ہم بھی اسی جسم کا ایک حصہ ہے۔ تم اگر صحیح رہی، پورے دن صحیح چلی، تم سے کوئی غلط بات صادر نہیں ہوئی، تم سے کوئی غلط عمل صادر نہیں ہوا، ہم بھی صحیح رہیں گے، سیدھے رہیں گے۔ تم اگر خدا نخواستہ غلط خراب ہو گئی، تم غلط چلی، تم ٹیڑھی رہی، تم میں کجی آ گئی، تو ہمارا بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب کس طرح زبان سے باقی اعضاء کا معاملہ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو رہا ہے، اخروی اعتبار سے بھی ہو رہا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو اس لیے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں زبان اگر غلط چلے تو سزا انسان کے زبان کو نہیں ملتی، سزا پورے انسان کو ملتی ہے یا باقی اعضاء کو ملتی ہے۔ کوئی گالی دیتا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ لگتا ہے، دے رہا ہے گالی، گال پہ تھپڑ پڑ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، منہ پہ مکہ لگ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، گھون سے لاتے تھپڑ باقی جسم پہ لگ رہے ہیں، ڈنڈے لگ رہے ہیں، سزا مل رہی ہے، سزا بھگت رہا ہے باقی جسم، جرم کیا ہے زبان نے۔ تو کہا بھئی اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں ڈرنا۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، زبان سے انسان گالی دے گا، غیبت کرے گا، فحش کلامی کرے گا، بد کلامی کرے گا، جہنم میں پورا جسم جلایا جائے گا۔ وہاں صرف زبان تو نہیں سزا بھگتے گی، پورا جسم سزا بھگتے گا۔ کہتے ہیں نا کرے کوئی بھرے کوئی،
اب جرم کر رہی ہے زبان اور سزا دنیا اور آخرت میں بھگت رہا ہے باقی جسم. تو کہہ رہے ہیں بھئی ہمارا معاملہ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو خدا کے لیے صحیح رہنا. تم صحیح رہے ہم بھی صحیح رہیں گے، تم بگڑ گئی ہم بھی بگڑ جائیں گے، ہمارا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا. جیسے دل کے متعلق روایت میں آتا ہے نا، یہ قلب جو ہے یہ بنیاد ہے دل. حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کے متعلق فرماتے ہیں کہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ دل یعنی کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جو اگر صحیح رہا پورا جسم صحیح رہے گا، وہ اگر خراب ہو گیا پورا جسم فاسد ہو جائے گا، وہ دل ہے. کیوں؟ دل جو ہے یہ مقصد یہ ہے کہ پورے جسم کا سردار ہے. اور ایک بات بھی یاد رکھیں کہ زبان پھر دل کی ترجمان ہے. زبان یہ دل کی ترجمان ہے. انسان کے دل اور دماغ میں جو ہوتا ہے زبان وہ ادا کرتی ہے، تکلم کرتی ہے. ترجمانی کا کام زبان نے ادا کرنا ہے. جیسے ہر ملک میں وزیر اعظم صدر کے ساتھ جب باہر جاتے ہیں ایک ترجمان ہوتا ہے، اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. تو زبان یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قلب اور دماغ کی گویا کہ ایک ترجمان ہے. زبان کا سنبھل کر استعمال ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور بس آخری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے زبان. کل بھی درس میں نے عرض کیا، اللہ پاک کی نعمتوں کے شکر کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی نعمت کو اللہ پاک کی اطاعت میں استعمال کرے اور نافرمانی والے کاموں میں استعمال سے بچائے. کتنا ہم اس نعمت کو دن رات استعمال کر رہے ہیں، قینچی کی طرح جب چاہا استعمال کیا، جب چاہا. زبان کی قدر علماء نے لکھا بے زبان سے پوچھو، جس کی زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو پیدائشی گونگا ہے یا بعد میں کسی عذر سے کسی وجہ سے خدا نخواستہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہوا، آپ دیکھ لیں اسے کتنی قدر ہے. وہ تکلم نہیں کر سکتا، کتنی تکلف کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری زبان ہے، جب چاہا بول لیا، جو چاہا بول لیا، جتنا چاہا بول لیا. لیکن بھائی اس اللہ پاک کی نعمت کو سنبھال کے استعمال کرنا ہے. کیوں؟ یہ جو ہم بولتے ہیں نا یہ ضائع نہیں ہو رہا. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے، تکلم کرتا ہے، الا لديه رقیب عتید، مگر قریب ہی نوٹ کرنے والا نگران تیار بیٹھا ہے. تو ہم دیکھیں اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اچھی بات نکالے وہ بھی نوٹ کرتے ہیں، بری بات نکالے وہ بھی نوٹ کرتے ہیں. کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. دنیا میں ہم بولتے ہیں لیکن جہاں میں یہ احساس ہوتا ہے بھئی ہماری باتیں سنی جا رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو ہم کتنا زبان کو خاموش کر سنبھال کے استعمال کرتے ہیں. بھئی غلط بات نہیں کرنا، مصیبت میں پڑ جاؤ گے، پکڑ لیے جاؤ گے. دنیا کے لوگوں کا ہمیں خوف ہوتا ہے اور ان کے خوف سے ہم زبان کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اللہ پاک کی ذات جو موجود ہے، قیامت کا دن موجود ہے اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اس کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کل کے درس میں نے عرض کیا، آخری بات ہے، وقت کم ہے بات، کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اور اب اس کا سمجھنا تو زیادہ آسان ہے، اس کا سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ آج اس کا سمجھنا کوئی مشکل ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ریکارڈ ہو رہا ہے. کہ ہم کہتے ہیں بھائی کیسے ریکارڈ ہو رہا ہے؟ ہر انسان باتیں کر رہا ہے، اربوں انسان ہے، کھربوں انسان ہے، ہر ایک کتنی باتیں کر رہا ہے. تو کیا آج ٹیپ ریکارڈ مشکل ہے؟ آپ دیکھیں نا، ٹیپ ریکارڈ کھولے ریکارڈ ہو رہا ہے، موبائل میں ریکارڈر کھولے ریکارڈ ہو رہا ہے. چھوٹی سی ایک سی ڈی ہے، ہزاروں اربوں چیزیں اس کے اندر آ گئی. بھائی کتنی پتلی سی چیز میں کہاں آ گئی؟ چھوٹی سی ایک یو ایس بی ہے، ایک چپ ہے، اس میں کتنی چیزیں اندر آ جاتی ہے. اس پہ ہمیں یقین ہے، اس پہ ہمیں اعتماد ہے، جو دنیاوی ایک انسان کی ایجاد ہے، ناقص العقل انسان کی ایجاد ہے. لیکن اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے ان چیزوں کو ریکارڈ کروانا؟ اور پھر آخرت میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی، جو باتیں، اور اعضاء کو زبان دے دی جائے گی. حدیث قرآن کریم میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان کے یہ اعضاء بولیں گے. انسان کا جسم، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک، کھال، ہر چیز بولے گی. اللہ پاک ان کو زبان دے دیں گے اور ہر چیز کہے گی اللہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. تو یہ زبان کو بھی زبان دے دی جائے گی اور یہ بھی بولنے لگے گی، ہر عضو بولنے لگے گا. تو قیامت کا ایک معاملہ درپیش ہے. زبان سے جو باتیں نکلتی ہے ہوا میں نہیں جاتی، تحلیل نہیں ہوتی، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. تو بہرحال زبان کو بہت زیادہ انسان سوچ سمجھ کر استعمال کرے.
سب اور پیچھے روایتوں میں آپ نے پڑھا بھی نا، انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اللہ پاک فیصلے فرما دیتے ہیں انسان کے لیے، جنت کا ہے جہنم کا۔ اچھا کلمہ ہوتا ہے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، غلط کلمہ ہوتا ہے جہنم کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو زبان کی بہت زیادہ حفاظت کریں، زبان کو محفوظ کریں، زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کے غلط استعمال سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ خوف مجھ پر کس چیز کا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اس کا، حاضہ، اس زبان کا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف زبان کا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو قابو میں۔ سب سے زیادہ آفتیں انسان پر زبان کے غلط استعمال سے آتی ہے۔ جو انسان زبان پر قابو کرنا سیکھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے فتنوں سے، شرارتوں سے، آفتوں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے۔ تو بہرحال یہ حفاظت زبان سے متعلق 2 روایتیں آج ہم نے پڑھی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔